اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المساقات میں، اس کے پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ بھائی مساقات کا عقد اس وقت کر سکتے ہیں جب عامل کے لیے کچھ ابھی کام باقی رہتا ہو جس کی وجہ سے پھل اور فروٹ میں اضافہ ہو۔ اس کے بعد پھر دوسری شرط آج فرماتے ہیں کہ عقد مساقات میں شرط کو یہ مدت کو معین کرنا شرط ہے۔ مدت اس طریقے سے معین کریں کہ وہ مردد نہ ہو 2-3 مدتوں کے درمیان۔ مثلا ہاں بھائی 2-4 مہینے میرے باغ کو پانی لگا لو۔ بھائی 2-4 مہینے کا کیا مطلب؟ یا مثلا یہ کہو کہ بھائی تم جو ہے نا ماہ جمادی تک پانی لگاؤ۔ بھائی جمادی کون سی، اول یا ثانی؟ تو اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کیا ہے یہ مدت معین کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ آپ جب عامل صاحب کو مطلق کہتے ہیں کہ آپ میرے باغ میں مساقات کا کام کریں، تو اس شخص کو پھر جو ہے جناب ہر وہ عمل کرنا پڑے گا جو ہر سال دہرایا جاتا ہے۔ مثلا اس میں ہل لگائے جاتے ہیں یا بیلچے کے ساتھ جو ہے کیا ہے زمین کو کھودا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جو ان میں آلات استعمال ہوں گے، بیلچہ ہے یا اگر کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی چاہیے یا اس میں جو ہے کیا ہے جناب کلہاڑی کی ضرورت ہو، تو یہ سب کچھ اس کے اپنے عوامل ہوں گے، آلات ہوں گے۔ یہ مالک سے آلات کی جو ہے کیا ہے ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کچھ پتے ایسے ہیں جو فروٹ کو ڈھانپے ہوئے ہیں، فروٹ کو اگر ہوا نہیں لگتی، سورج نہیں لگتا، تو اس میں وہ جو ہے کیا ہے جناب وہ بڑھاوا نہیں ہوتا ہے، تو ان سب کو بھی کاٹنا ہوگا۔ فالتو گھاس وغیرہ کو بھی کاٹنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر عامل یہ کہے کہ جناب مالک صاحب یہ اتنے کام زیادہ ہیں، کچھ آپ بھی اپنے ذمے لیں، تو وہ کام معین کرنے ہیں کہ مثلا جو ہے پانی میں لگاؤں گا، زمین کی جو ہے جناب وہ درخت کے ارد گرد پانی لگانے کے لیے ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ درخت کے چاروں طرف 2-2.5 فٹ کا جو ہے وہ نالی بنائی جاتی ہے تاکہ پانی اس کو دے، وہ میں کروں گا، باقی سب کام مالک صاحب آپ کریں۔ تو اس طریقے سے بہرحال یہ کام اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کام کو معین کرنا چاہیے۔ اور حصہ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے رکھ رہے ہیں وہ بھی مشاع ہونا چاہیے۔ مثلا آدھا، 1/3 خوب یا 1/4 حصہ، لیکن معین نہیں کر سکتے کہ مثلا 5 من مجھے دینا، 10 من مجھے دینا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حصہ مختلف ہو سکتا ہے، ایک کا کم ہو دوسرے کا زیادہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا اگر ایک ہی باغ میں 2 قسم کے درخت ہوں، مثلا آم کا بھی درخت ہے اور جامن کا بھی درخت ہے، اب یہ شخص کہتا ہے کہ جامن میں سے آدھا تیرا آدھا میرا، آم میں سے 1/4 حصہ تیرا 3 حصے میرے، کہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن علم ہونا چاہیے عامل کو کہ آم کے درخت کتنے ہیں اور جامن کے کتنے درخت ہیں۔ فرض کریں جامن کے کل درخت ہیں 4، آم کے درخت ہیں 100، تو اب جامن میں تو 2 کا جو حصہ ہوگا وہ اس کو ملے گا، باقی 2 تو وہ اٹھا لے گا، باقی آم کا 1/4 حصہ ملے گا۔ تو اس لیے عامل کو پہلے یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ کتنے درخت ہیں اور کتنے درخت نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم مکروہات مساقات پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ ہم مالک اور عامل کے اختلافات کی بات بھی پڑھیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَيُشْتَرَطُ، اور شرط ہے عقد مساقات میں تعیین المدت، کہ مدت معین کی جائے اس عقد کی، بما ایسے مدت معین کی جائے کہ لا يحتمل زیادت و نقصان، جس میں کمی اور زیادتی کا امکان نہ ہو، بلکہ وہ آپس میں جو ہے کیا ہے طے کر لیں کہ بھائی فلاں تاریخ تک یا فلاں مہینے کے فلاں تاریخ تک یہ کام ہوگا۔ ولا حد لہا، اس مدت کے لیے کوئی حد نہیں ہے، فی جانب زیادت، اضافے والے طرف، یعنی 2 سال 4 سال 10 سال یہ ایسے کر سکتے ہیں۔ وہ فی جانب نقصان،
اور کم از کم کتنی مدت کے لیے آپ یہ مساقات کا عقد کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان یغلب فیہا حصول ثمرت، اتنی کم مدت ہو کہ اس میں ظن غالب ہو جائے کہ بھائی فروٹ جو ہے کیا ہے یہ درخت دے دیں گے۔ وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ، یلزموں کا فائل کیا ہے؟ تقریباً 2 لائن کے بعد آئے گا میرے کتاب کے مطابق، کل عمل اس کا فائل ہے۔ فرماتے ہیں ضروری ہے عامل کے لیے جب عقد اس کے ساتھ مطلق کیا گیا ہو، مثلاً بین قال، مالک نے کہا ہے ساقیتک، میں نے تیرے ساتھ عقد مساقات کیا علی البستان الفلانی، اس کے چند باغ تھے فلاں باغ پر، سنتاً 1 سال تک، بنصف حاصل ہی، اس باغ سے جو کچھ مجھے ملے گا اس میں سے آدھا تیرا ہوگا اور آدھا جو ہے کیا ہے وہ میرا ہوگا۔ خوب، فقبل، پھر عامل نے بھی وہ قبول کر لیا۔ اب کل عمل یہ یلزموں کا فائل ہے، ہر وہ عمل ضروری ہے جو متکرر تکرار ہوتا ہے اس کا، کل سنت، ہر سال، مما فیہ صلاح ثمرت، جناب وہ کام کہ جس میں فروٹ کی مصلحت ہو، او زیادت ہوا، یا جس کی وجہ سے فروٹ زیادہ ہوتا ہو، کل ہر سے، مثلا جیسے زمین کی کھدائی کرنا، والحفر، درخت کے چاروں طرف کھود دینا کچھ گڑھا تاکہ اس میں پانی رکے، حیث یحتاج الیہ، البتہ ہرس یا حفر اس وقت ہے جب درخت محتاج الیہ اس کام کی طرف، الیہ کی ضمیر علی البدل ہرس اور حفر کی طرف جائے گی۔ وما، اور ضروری ہے وہ کام یتوقف علیہ، جناب یتوقف کا فائل کیا ہے؟ فروٹ کا اضافہ ہونا، متوقف ہے ان کاموں پر، من الآلات، مثلا اس میں آلات بیلچا چاہیے، کلاڑی چاہیے، والعوامل، فرض کریں اس میں جو ہے ٹریکٹر کا ہل چلانا ہے، وتہذیب الجرید، ٹہنیوں کی سیٹنگ کرنی ہے، بقطع ما یحتاج الی قطعہ، ہی کاٹنی پڑیں گی جو کاٹنے کی طرف محتاج ہیں، من ہو کی ضمیر جرید کی طرف پلٹا دیں، ومثلہ، اس لکڑی کے کاٹنے کی طرح ہے، اغصان شجر، درخت کی ٹہنیاں، المضر بقاؤہا، جن کا باقی رہنا جو ہے کیا ہے وہ ضرر والا ہے، بثمرت، فروٹ کے لیے، اول اصل، یا اصل درخت کے لیے جو ہے کیا ہے وہ مضر ہیں۔ وہ من ہو، اور اسی کام میں سے ہے زیادت الکرم، یعنی وہ انگور کے جو ہے کیا ہے جناب درخت ہی کہہ لیں فی الحال، ان کو بڑھانا، وہ سقے، پانی پلانا درختوں کو، وہ مقدمات و سقے، اور سقے کے جو مقدمات ہیں وہ کیا ہیں؟ المتکررت، جو بار بار پیش آتے، کا دلو، ڈول، خوب، و رشا، رسیاں، و اصلاح طریق الماء، جو پانی کی نالی ہے اس کی اصلاح کرنا، اس میں فالتو گھاس وغیرہ ہو جاتا ہے، مٹی سے بھر جاتی ہے، وہ استقاءہ، اور جو ہے جناب درختوں کو پانی پلانا، و ادارت الدولاب، اور جو ڈول بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور کنویں سے پانی نکالتے ہیں ان کی سیٹنگ کرنا، وہ فتح رأس ساقیہ، اس نالی کے شروع میں مٹی لگا کے بند کر دیتے ہیں تو اس کو کھولنا، وہ سدھا، پھر اس کو بند کرنا، عند الفراغ، جب یہ شخص درختوں کو پانی دے کر فارغ ہو جائے، وہ تعدیل الثمرہ، کچھ فروٹ ایسے ہیں جن کی سائڈیں تبدیل کرنی ہوتی ہیں، بے ازالت ما یضرھا، یا پھر فروٹ جو ہے کچھ گندگے ہو جاتے ہیں، یہ پرندے وغیرہ ان کو کھا لیتے ہیں یا ان کو کوئی بیماری لگتی ہے تو ان کو توڑنا ہے، من الاغصان، ان ٹہنیوں میں سے، والورق، خوب، یا یوں کہیں بے ازالت ما یضرھا من الاغصان، من الاغصان ما یضر کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی وہ چیز جو فروٹ کو نقصان پہنچاتی ہے، ٹہنیاں ہیں، والورق، یا پتے ہیں درخت کے، لیصل الیہ الہوا، بھائی یہ کیوں کاٹیں؟ تاکہ پہنچے ہوا اس فروٹ تک، وما یحتاج الیہ من الشمس، اور اگر سورج کی ضرورت ہے تو سورج کسی طریقے سے اس فروٹ کو لگتا رہے، ولیتیسر قطعھا، اور یہ ٹہنیاں وغیرہ کاٹ دے تاکہ پھر درخت سے فروٹ اتارنے میں آسانی ہو، عند الادراک، جب پھل جو ہے جناب توڑنے کے وقت پر پہنچ جائے، ووضع الحشیش، اور کچھ ایسے فروٹ ہوتے ہیں جن پر گھاس رکھا جاتا ہے کیونکہ سورج ان کو خراب کر دیتا ہے، وَنَحْوِهِ ہی، یا حشیش جیسی مثلا کوئی چٹائی وغیرہ رکھ دیں، فوق العناقید، یہ جو انگور کے گوشے ہوتے ہیں ان پہ رکھنا ہے، سونن لہا،
تاکہ ان کو بچایا جائے اناقید کو ان شمس سورج سے، المضرۃ بہا وہ سورج جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، ورفعہا عن الارض اگر وہ انگور کا خوشہ کہیں وہ زمین پر آ گیا تو اس کو زمین سے اٹھائیں، نہیں تو خراب ہو جائے گا، حیث تضرھا جب زمین اس فروٹ کے لیے نقصان دہ ہے، ولقاتھا اور جب فروٹ آپ درخت سے توڑ رہے ہیں اتار رہے ہیں تو اس کو ٹوٹل ایک ہی دفعہ نہیں اتارنا ہے، بھائی کون سا انگور پک چکا ہے اس کو اتارنا ہے، جو ابھی کچا ہے اس کو نہیں اتارنا، بمجر العادت جو معاشرے میں دوسرے باغ والے جس طریقے سے توڑتے ہیں، بحسب نوعہا ہر فروٹ کا جو ہے کیا ہے نوع اور قسم اپنا اپنا ہے، فما یؤخذ للزبیب بس وہ انگور جو کشمش کے لیے لیا جاتا ہے، یقطع اس کو کاٹا جائے گا فی الوقت الصالح لہ جب اس کا مناسب وقت ہو، وما یعمل دبسا اور جس انگور کو شیرے کے لیے لیا جاتا ہے پھر اس کے توڑنے کا الگ ٹائم ہوتا ہے، فکذالک تو اسی طریقے سے ہے، وہکذا دوسرے مثلا کھجور ہے، چھوارے کے لیے جو اتاری جاتی ہے وہ جلدی کاٹی جاتی ہے، پھر آدھی کھجی پکتی ہے آدھی جو سخت ہوتی ہے اس کو برحال ہمارے ہاں تو ڈنگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو کچھ عرصے بعد جو ہے کیا ہے توڑا جاتا ہے، وہ اصلاح موضع تشمیس پھر کھجور کو یا کشمش کو جو ہے کیا ہے سورج میں خشک کرنا ہوتا ہے تو اس خشک کرنے والی جگہ کی اصلاح کرنی ہوگی، وہ نقل ثمرت الیہ اور فروٹ کو وہاں تک لے جایا جائے گا، وہ تقلیبہا اور فروٹ کو پھر یوں جیسے انسان کروٹ بدلتا ہے فروٹ کو بھی جو ہے کیا ہے اسی طریقے سے اوپر نیچے کرنا، وہ وضعہا اور فروٹ کو رکھنا جناب علی الوجہ المعتبر اس معتبر طریقے سے، وغیر ذالک من الاعمال اور اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں باغات میں وہ سب عامل کو کرنے ہیں، ولو شرط اگر کہیں گے تو اس کا فاعل ہوگا عامل، اگر عامل نے شرط لگائی ہے بعضہ کہ کچھ کام مالک کو کرنے ہوں گے صح تو یہ شرط لگانا بھی جو ہے کیا ہے صحیح ہے، بعد ان یکون مضبوطاً البتہ مالک کے حوالے جو کام کیے ہیں وہ معین ہونے چاہیے، مردد نہیں ہونے چاہیے، لا جمیعہ ٹوٹل کام مالک پر نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ لأن الحصۃ لا یستحقها العامل اس لیے کہ پھر عامل اس حصے کا کیوں مالک بنے گا جب سب کام مالک نے کیے ہیں، الا بالعمل کچھ نہ کچھ اپنے لیے کام یہ باقی رکھے، فلا بد ان یبقى علیہ پر ضروری ہے کہ باقی رہے عامل پر من ہو اس عمل میں سے شیء ایک چیز فیہ اس عقد میں یا فیہ اس عمل میں مستزاد ثمرہ جس میں فروٹ کا جو ہے کہ بڑھنا ہے، وَإِن قل اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو، اور شرط ہے تعیین الحصت کہ حصہ بھی جو ہے کیا ہے جناب معین کیا جائے، بالجزء المشاع یعنی غیر تقسیم شدہ، بھائی ٹوٹل باغ میں چوتھا حصہ میرا، خوب کا نصف وصول سے جیسے آدھا ایک تہائی، لل معین اس حصے کو معین نہیں کر سکتے کہ مئت رطل 100 رطل مجھے دینے ہیں آپ کو، والباقی للآخر باقی دوسرے کے لیے ہیں، یا او بینہما یا بھئی 100 رطل تو میں اٹھا لوں گا باقی جو بچے گا تو وہ ہم دونوں کے بیچ میں ہوگا، ایسے نہیں کہہ سکتے، وَيَجُوزُ اختلاف الحصۃ فی الانواع اور جائز ہے کہ حصہ مختلف ہو فی الانواع اگر ایک ہی باغ میں کئی سارے جو ہے کیا فروٹ کے درخت ہیں، کا نصف من العنب بھائی انگور میں سے تجھے آدھا ملے گا، وثلث من الرطب کھجور میں سے تجھے جو ہے کہ ایک تیسرا حصہ ملے گا، یا کھجور اور نوع الفلانی یا آموں میں سے تجھے اتنا ملے گا، اذا علماہا علما تسنیہ کا صیغہ ہے جب مالک اور عامل دونوں کو علم ہو ان انواع کا، اے الانواع حذرا من وقوع اقل الجزئین ایسے نہ ہو، ایسے ڈر سے ہم بچتے ہیں تاکہ واقع ہو جائے دو جز میں سے جو اقل ہے لأکثر الجنسین، بھائی درخت زیادہ عام کے ہیں اس میں سے آپ نے کم حصہ دے دیا اور جو درخت کم ہے اس میں سے آپ نے زیادہ حصہ دے دیا، مع الجہل بہما جب جاہل ہوں گے بہما ان دونوں جنسوں سے، فیحصل الغرر تو نتیجے میں یہاں پر غرر اور ایک قسم کا یوں سمجھیں کہ دھوکھا کہیں یا ایک قسم کی جو ہے کیا ہے پریشانی ہوگی، اس لیے اگر انواع معلوم ہیں
تو پھر ہر نوع سے مختلف حصے ایک دوسرے کے لیے معین کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔